یعنی خاندانی جو آئلی مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے کاؤنسلنگ کرتی ہوں. اور یقین مانیے جو مسائل میرے پاس آتے ہیں، جس قسم کے رجحانات رویے لے کر کے لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں، تو مجھے بہت تعجب بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس قسم کی تربیت یہ ماں باپ اپنے لڑکیوں کو بطور خاص دے رہے ہیں. تو جس طرح سے بات آ رہی ہے بیٹیوں کی اور والدین کی تربیت کی، والدین کے رشتے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچوں اور والدین کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب والدین اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، نیک تربیت دیں. اور میں دیکھتی ہوں بہت سارے میرے پاس جو کیسز آتے ہیں، اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری بہو صبح میں نہیں اٹھتی، ناشتہ نہیں بناتی. شوہر بولتا ہے میں روز ناشتہ باہر سے لاتے لاتے تھک گیا، اللہ اڈلی ڈوسے والے بندیوں کو اور ترقی دو. تو یہ چیز ہے. تو کہاں گئی تربیت ماں باپ کی جہاں پہ ہمیں فجر کو اٹھنا ہے؟ فجر کا سونا رزق کو روکتا ہے. ابھی یہاں احادیث سے ایک لڑکی نے اپنا مضمون پیش کیا تھا، تو وہ ہے ہی نہیں، دیر تک سوتے ہیں، بس اسی بات پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ طلاق کی تک نوبت آ جاتی ہے. اور ماں باپ یہ نہیں کہتے، وہاں پر بیٹی کو جب میرے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں وہ عادت نہیں ہے ہماری بچی کو صبح میں اٹھنے کی. ایٹ لیسٹ شادی کے بعد بھی یہ نہیں کہتے کہ اب تم پر ایک ذمہ داری آ چکی ہے، اگر عادت بھی ہو تو اس عادت کو بدلنا ضروری ہے. جو ماں خود دیر تک سوئے تو وہ اپنی اولاد کو کیا جگا سکتی ہے؟ تو میں بتا رہی ہوں 60% لڑکیوں کی یہ عادت ہے. اور مائیں بہت آسانی سے یہ بھی کہتی ہیں کہ میں جب کہتی ہوں کہ اپنے بچیوں کو فعال بنائیے، صبح اٹھنا، گھر کی ذمہ داری سنبھالنا بھی انہیں سکھائیے. یہ بھی ایک ضروری امر ہے کہ جس خاندان میں سب لوگ رہتے ہیں وہاں پہ سب کو کام بانٹنا ہے، بشمول مرد حضرات کے ہر ایک کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو وہاں پر مائیں کہتی ہیں گھر میں ماں باپ تک ہی آرام ملتا، کر لینے دینا، سسرال کو گئے تو کھساتے. سبینا صاحبہ دکنی زبان کی بات کر رہی تھی تو وہی کر رہے، سسرال کو گئے تو کھساتے. اس واسطے یہاں بچی سے کام نہیں لیتے، انہیں گھسنی نہیں وہاں جا کے، سسرال والوں کو گھس دے. سمجھ رہی نہیں ہوتا میرے سے کام، بس کچھ. اور طلاق اور خلا جو کہ اسلام کا سب سے زیادہ جائز ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن میں بولتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ لڑکیاں بہت آسانی سے آج کل خلا کا فیصلہ لے رہے ہیں. طلاق کا تو خیر ختم ہو گیا ہے، اب مردوں کے پاس وہ رہا نہیں امیڈیٹلی کرنے کا، تو لڑکیاں خلا پہ آ گئی ہیں. بات کرے کہ بس نہیں ہوتا تو پیپر سائن کر دو. نہ خود میں بدلاؤ لانے کی کوشش کر رہی ہیں، نہ ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. بس ہماری سنو، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا چلو، نہیں تو خلا دے دو. ارے کتنی بار خلا لو گے، کتنی بار گھر توڑو گے؟ تو بہت زیادہ تربیت دینے کی لڑکیوں کو ضرورت ہے. والدین کو اس جانب بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دینی مسائل بہت مائنیوٹ سے بہت باریک باریک، جیسے کہ میں آپ کو ایک بہت اہم مسئلہ بتا رہی ہوں. تجمل پلیز ڈسٹرب نہیں. تو جیسے دو چھوٹی چھوٹی مثالیں میں بتاؤں گی کہ لڑکیوں کو پری میرٹل کاؤنسلنگ دینا ضروری ہے. شادی، طلاق، خلا کے بارے میں اگر آپ کے والدین نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ جانکاری حاصل کیجئے. اور اگر والدین مائیں یہاں پر ہیں تو اپنے بیٹیوں کو ضرور دیجئے، اور اگر طالبات یہاں پر موجود ہے تو اس بارے میں جانکاری حاصل کیجئے. کیونکہ دو ریالٹیز میں آپ کو بتاؤں گی. ایک جگہ ایک لڑکی پریگننٹ تھی، شادی ہوئی، تیسری مہینے میں پریگننٹ ہو گئی، طبیعت اس کی خراب ہوئی. اور یہ پری میرٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت نہ صرف لڑکیوں کو ہے بلکہ لڑکوں کو بھی ہے. کیونکہ انہیں سمجھنا ہے کہ لڑکیوں کا نیچر کیسا ہوتا ہے. پریگننسی میں ان کے جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، مارننگ سکنس ہوتا ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے،
کیا کیا ہوتا ہے لڑکی کے ساتھ وہ صرف عورت ہی سمجھ سکتی ہے, کوئی مرد اس کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ وہ اس دور سے نہیں گزرتا. لیکن ایٹ لیسٹ اسے باور کرانا ضروری ہے, تبھی وہ بیوی کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو وہ اب وہ کہتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی, وہ مائکے چلی گئی. اب ڈاکٹر نے خود اس کو بیڈ ریسٹ کہا ہے, شوہر اس بات کو سمجھنے تیار نہیں ہے, اور یہاں پر ماں جس نے خود بھی بچوں کو جنم دیا ہے وہ یہ کہتی ہے, اس کی لڑکے کی ماں یعنی کہ لڑکی کی ساس کہتی ہے کہ ہاں صحیح بات ہے, پریگنینسی از نارمل, یعنی کہ یہ تو نارمل ہے, ہم نے بچے پیدا کرے گا تو تمہارے کو کہیں کو لیٹ نہ ہونا ہے. وہ نہیں, ڈاکٹر خود ایڈوائز کیا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. تو شوہر بولا کہ نہیں چلو ماں بلا رہی ہے, بچی بولی کہ نہیں مجھے نہیں آنا ہے. اب اس نے بول دیا کہ اگر تم میرے گھر میں کل صبح تک نہیں آئے تو میں تم کو طلاق دے دوں گا. اس کا بی پی آلریڈی ہائی ہے. تو اب بیچاری رات بھر پریشان مجھے فون کری کہ اب میں کیا کروں. انہیں ایسا بولا طلاق دے دیتا ہوں بول کے. مطلب تم پریگننٹ ہو, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب تک عورت پریگننٹ ہوتی ہے اسے طلاق اور خلا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بات اس کو نہیں معلوم. اس کا بی پی اتنا شوٹ اپ ہو رہا تھا. جب میں اس سے بات کری اس کو یقین دلائی کہ انہیں اگر بول بھی دیا تو تم کو طلاق نہیں ہوتی, تم آرام سے سو جاؤ, پھر ہم کل کاؤنسلنگ کریں گے بعد میں. دین شی فیلٹ ویری ریلیکسڈ, وہ پھر سو گئی. تو یہ اس طرح سے جو باریک باریک نقطے ہیں جن کی جانکاری نہیں ہونے کی وجہ سے آج لڑکیاں اور ان کے خاندان بہت پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ بھی تربیت کا حصہ ہے, اسپیشلی اس قسم کے معاملات, اس قسم کی جانکاری ماں کو اپنے بیٹیوں کو دینا ضروری ہے. جبکہ ہمارے بیٹی مائیں جو ہے آج بھی اس دور میں بھی آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جب میرے پاس کیسز آتے میں لڑکی سے پوچھتی ہوں کہ کیا تم سے شادی سے پہلے تمہاری رائے لی گئی تھی, تمہیں لڑکے کی تصویر بتائی گئی تھی, وہ کہتی ہے نہیں بتائی گئی تھی. نتیجہ یہ ہو رہا کہ شادی کے بعد بھی لڑکی بول رہی نہیں تم میرے کو پسندش نہیں ہے, میرے کو بتائش نہیں تھے, میرے کو ہے نہیں ہے, میں چھوڑتی چلے جاتی. اب کیا ہوا, ماں باپ بولتے ہیں ہمارا خرچہ بھی ادا نہیں ہوا ہے, چھوڑتی ہوں بول رہی. تو